الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ یہ 9ویں پارے سورہ انفال کی 3 آیتیں، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی 5 عادتوں کو، 5 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر جس ایمان والے بندے یا جس ایمان والی بندی کے اندر یہ 5 عادتیں آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو 3 قسم کے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ وہ 3 قسم کے انعامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 3 آیتوں میں سے ایک آیت میں ذکر فرما دیے۔ یعنی آج کے ہمارے اس درس قرآن میں 5 عادتوں کا ذکر ہوگا، اور ان 5 عادتوں کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ملنے والے 3 انعامات کا تذکرہ ہوگا۔ اور یہ تینوں انعامات ایسے ہیں کہ ہر ایک انعام کے بدلے میں اگر ساری کائنات، ساری دنیا بھی اگر دے دی جائے تب بھی کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ یعنی اگر ان 3 انعامات کے بدلے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ایک انعام میں اس وقت دوں گا جب کہ تم مجھے ساری کائنات دے دو، ہم میں سے کوئی اس ساری کائنات کا مالک نہیں ہے، لیکن اگر کائنات کا مالک بنا بھی دیا جائے اور وہ اس تینوں انعامات میں سے ایک انعام اور ایک بدلے اور ایک جزا کے مقابلے میں ساری کائنات دے کر بھی وہ ایک بدلہ لے لے گا، تب بھی وہ سستا سودا کر رہا ہے، کوئی مہنگا سودا، کوئی مہنگا کاروبار نہیں کر رہا۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ پہلی عادت، پہلی صفت، پہلی نشانی ایمان والوں کی ذکر فرمائی۔ مطلب ایمان والوں کے اندر یہ صفت اور عادت آنی چاہیے، ہونی چاہیے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام آ جائے تو دلوں میں کپ کپی پیدا ہو جائے، دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے کہ کس بڑی ذات کا نام لے لیا گیا، کس بڑی ذات کا نام گرامی میرے سامنے آ گیا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ والے ایسے گزرے ہیں ان کو صرف اللہ کے نام سے ہی محبت ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، قربانیاں بھی اللہ نے ان سے بہت مانگی، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا معاملہ پیش آیا، بیوی بچے کو چھوڑ دینے کا معاملہ پیش آیا، اور پھر ایک عمر کے لمبے حصے تک اولاد نہیں ہوئی، وہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا تھا۔ لیکن ان کے بارے میں ہے کہ جب بھی کوئی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تو خوشی سے جھوم جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بکریاں تھیں، وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ بعض کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، فرشتے نے آ کر اللہ کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اللہ کا نام لیا ہے، میرے محبوب کا نام، اس میں سے تم جتنے بکریاں لینا چاہو لے لو۔ بعض روایتوں میں کہ انہوں نے ساری بکریاں اس فرشتے کو دے دی۔ فرشتے نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ میں دیکھ لوں کہ آپ کے نزدیک اللہ کے نام کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے تو دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے۔ مفسرین کرام نے یہ بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نام سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوا، گناہ کرنے کا خیال دل میں پیدا ہوا، فوراً کسی نے اللہ کا نام لے لیا، کبھی اللہ نے اس کام کو تو منع کیا ہے، ایمان والا پھر اس کام کو کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو یہ دل کا معاملہ، دل کی صفت ہے، جب اللہ کا ذکر آ جائے تو دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے۔ آگے فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والے کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا مطلب بتایا جاتا ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح بتائی جاتی ہے، تو ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو تو قرآن کی آیتوں سے کوئی اثر اور کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان اگر پختہ اور مضبوط ہے تو جتنا وہ قرآن سنتے رہیں گے، جتنا وہ قرآن کے مطلب کو جانتے رہیں گے، جتنا وہ قرآن کے ترجمے تک پہنچیں گے، اتنا ہی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ تیسری صفت ذکر فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔
بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کا مطلب صاف صاف اور آسان مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں اختیار کی جائیں لیکن یقین اللہ پہ رکھا جائے۔ جیسے کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار آ گیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے گولی بتائی کہ یہ دوا کھانا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا وہ دوا ضرور کھائے گا، لیکن ایمان والا دوا کھاتے ہوئے یہ کہے گا کہ اس دوا سے بیماری ختم نہیں ہوگی، بیماری تو اللہ کے حکم سے ختم ہوگی۔ مجھے دوا کھانی ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، لیکن مجھے رزق دینے والا ہے تو وہ اللہ دے گا، بھروسہ اللہ پر ہو۔ تو تیسری صفت ذکر فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر آگے دو علامتیں ذکر فرمائیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے نماز قائم بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ قرآن مجید میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر پوری 114 سورتوں اور 6666 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے میں اپنی نماز پڑھ لوں، اپنی 5 وقت کی نمازوں کی فکر کر لوں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں، اپنے محلے والوں اور سارے عالم کے مسلمانوں کے نمازوں کی فکر کرتا ہوں۔ اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وعدے فرمائے وہ نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ فرمائے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا ثواب ہے، نماز پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن جتنے انعامات اور بدلے قرآن مجید میں آئے ہیں وہ نماز قائم کرنے پر آئے ہیں۔ پانچویں صفت ذکر فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والا کبھی کنجوس نہیں ہوتا ہے، ایمان والا تو خوب خرچ کرتا ہے۔ پانچویں صفت یہی ہے، ایمان والے وہ ہیں جو ہم نے ان کو پیسہ دیا ہے، جو ہم نے ان کو روپیہ دیا ہے، اس میں سے وہ غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 عادتیں ہو گئی ناظرین کرام۔ ایک تو ہو گئی اللہ کے نام پر دلوں کا ڈر جانا، دوسری صفت ہو گئی قرآن کی آیتوں کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہونا، تیسری صفت ہوئی اللہ پر بھروسہ رکھنا، چوتھی صفت نماز قائم کرنا، اور پانچویں صفت اللہ کے بندوں پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خوب خرچ کرنا۔ یہ 5 عادتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کو پھر 3 انعامات ملیں گے۔ پہلا انعام ملے گا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو یعنی ان 5 صفات والوں کو، 5 کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے بدلے ملیں گے، بڑے بڑے اونچے درجے اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آج کل حکومتیں جو ہیں، ریاستی حکومتیں، اس بیماری کے موقع پر عوام سے چندہ وصول کر رہی ہیں کہ دیکھیے ہم بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو بھی، آپ کے پاس بھی مال ہے، آپ نے بھی مال کمایا ہے، آپ تعاون کیجئے، فنڈز دیجئے تاکہ ہم غریبوں پر اور مستحق لوگوں پر خرچ کریں۔ اب جو پیسے دے رہے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں یا چیف منسٹرز، ان کے نام بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مالدار لوگ ہیں، انہوں نے اپنے خزانے میں سے، اپنے پیسوں میں سے بیماری سے لڑنے کے لیے ہمیں اپنے خزانے میں سے پیسہ دیا ہے۔ ان کا نام حکومت کے بڑے بڑے ذمہ داروں کی زبانوں پر آیا ہے، لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے غلے توڑ کر، اپنے منی بینکس توڑ کر پیسے جمع کر رہے ہیں، اور علاقے کے چیف منسٹر ان کو تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کا تھوڑا سا معاملہ ہوا۔ اب اندازہ کیجئے جس کے اندر یہ 5 عادتیں آ گئی، اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے پاس بڑے مقام و مرتبے کا مل جانا، یہ بہت بڑے نصیبوں اور بہت بڑے خوش نصیبوں کی بات ہے۔ آگے تذکرہ فرمایا دوسرا انعام وَمَغْفِرَةٌ، ان کی بخشش کر دی جائے گی۔ جس کے اندر یہ 5 عادتیں ہیں وہ اللہ کے پاس سے بخشایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تیسری صفت ذکر فرمائی وَرِزْقٌ کریم، دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے پیسوں میں سے خرچ کرتا تھا، آخرت میں اس کو رزق کریم ملے گا۔ رزق کریم کا مطلب یہ ہے ایسا رزق جس میں بے عزتی نہ ہو، جس میں محنت نہ ہو۔ دنیا میں لوگ پیسہ کماتے ہیں، محنت کر کے کماتے ہیں، پسینہ بہا کر کماتے ہیں، اپنا آرام چھوڑ کر کماتے ہیں۔ آخرت میں جو رزق ملے گا وہ رزق کریم ہوگا،
جس میں ذلت نہیں ہوگی، جس میں محنت نہیں ہوگی، جس میں آرام چھوڑنا نہیں پڑے گا، بلکہ جنت کی نعمتوں کا تو کیا تذکرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی چند جھلکیاں فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جنتی اپنے بستر پر رہے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش میرے پاس فلاں پرندے کا گوشت آ جاتا۔ صرف جنتی کے دل میں تمنا ہوگی، وہ پرندہ اس کے سامنے تل کر یا بھن کر یا پک کر تیار ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس کو رزق کریم کہا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے آج کے درس قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 کی تلاوت کی ہے۔ میں نے پہلے درس قرآن میں بتایا کہ سورہ کا نام اور آیت کا نمبر اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا درس قرآن تو بہت مختصر 10-12 منٹ کا ہوگا، لیکن آپ اس پارے اور سورہ اور آیت نمبر کو نوٹ کیجئے۔ آپ کے گھر میں جو تفسیر موجود ہے اس تفسیر کو کھولیے، ان آیتوں تک پہنچیے اور خود بھی پڑھیے۔ سننے سے جتنا علم حاصل ہوگا، پڑھنے سے زیادہ علم حاصل ہوگا، عمل میں اضافہ ہوگا، پھر انسان اللہ کے قریب بھی پہنچے گا۔ اللہ کے نام سے دلوں میں ڈر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دلوں میں محبت آتی ہے۔ جب انسان کسی کو چاہتا ہے تو اپنے محبوب اور معشوق کی ناراضگی سے بھی ڈرتا ہے کہ میں اپنے والدین کو کہیں ناراض نہ کر دوں، اپنی بیوی کو کہیں ناراض نہ کر دوں، میرے بھائی بہن مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائیں، میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ان کی محبت دل کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے تحت میں مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام سے دل میں ڈر اسی وقت پیدا ہوگا جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی۔ اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے تو کیوں ڈر پیدا ہوگا اور کیوں ناراضگی کی فکر پیدا ہوگی؟ اللہ کی محبت ہی ساری نیکیوں کی جڑ اور ساری نیکیوں کی اصل بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی محبت عطا فرمائے اور مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چاہنے والوں میں بنا دے۔ ترجمہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دلوں، ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہی سچے اور پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجے ہیں، مغفرت کا سامان ہے اور رزق کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں آج کے درس قرآن میں کہی گئی، اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔